نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پانچواں روزہ ہے تو پانچویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، چوتھے پارے کے آخر کے اندر محرمات کا بیان تھا کہ بعض وہ ہے جو محرمات دائمہ ہوتی ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، اور بعض وہ ہیں جو محرمات وقتیہ ہوتی ہیں کہ ایک کے ہوتے ہوئے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے کوئی عورت کسی کے نکاح کے اندر ہے تو اس سے کوئی انسان نکاح نہیں کر سکتا جب تک جو ہے پہلے خامن سے اس کو طلاق نہ ہو جائے، تو ان کا بیان تھا۔ آگے زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم تھی کہ ایسے ہی اپنے جو ہے ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن سے نکاح کر لیا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے ساری رسموں سے ممانعت فرمائی ہے، اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت تو ارادہ کرتے ہیں آسانی کا، اور انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہر معاملے کے اندر انسان کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے آسانی حاصل کریں۔ آج دیکھیں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رمضان ہے، روزہ کیسے رکھیں، روزہ جو ہے یہ گرمی ہے، ہمارا کام بڑا مشقت والا ہوتا ہے، تو گویا رمضان کے اندر حضرت بلال بھی تو روزہ رکھتے تھے اور وہ عرب کی گرمی کے اندر پتھروں کو توڑا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا اسی پارے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم لوگوں کے مالوں کو نہ کھاؤ باطل طریقے سے، ہڑپ کر کے نہ کھاؤ۔ ہاں اگر تجارت کے ساتھ باہمی رضامندی کے ساتھ کہ ایک بندے کے پاس مال ہے اور وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ اجرت پر کسی دوسرے بندے کو لے لیتا ہے کہ وہ کام کرتا ہے، اس سے مزدوری لے لیتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اور آگے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ رب العزت تمہارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور کبیرہ گناہ وہ گناہ ہیں کہ جن کی شریعت کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے وعید فرمائی ہے، سزا تجویز کی ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی مسلمان پر بہتان بازی کر دینا، ایسے ہی تہمت لگا دینا کہ یہ فلاں ایسا ہوگا، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے ایسے ہی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ اور اگر انسان کبیرہ گناہ، والدین کی نافرمانی، شرک کرنا، ان گناہوں سے بچے گا تو اللہ رب العزت صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اب صغیرہ گناہ کیا کہ مسجد کے اندر آ رہا ہے تو فرمایا ہر قدم پر ایک ایک نیکی مل رہی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہو رہا ہے۔ اسی طرح جمعہ پڑا ہے تو ایک جمعہ دوسرے جمعے تک جتنے بھی انسان سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس جمعے کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھ لی تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آگے الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ رب العزت نے حاکمیت جو ہے وہ مردوں کو عطا کی ہے عورتوں پر، اسی لیے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ مرد ہی ہوا کرتے تھے، اور گھر کے اندر سربراہی بھی مرد کو ہی کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اسی بارے میں فرمایا کہ تم نہ تمنا کرو جس کو اللہ رب العزت نے کوئی فضل عطا کر دیا بعض کو۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ عطا کی ہوتی ہیں، جس کو گوٹ گفٹڈ کہہ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ چیزیں عطا کی ہے، تو اس پر انسان یہ حسرت نہ کرے یہ فلاں کے پاس یہ بات کیوں ہے، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اور آگے فرمایا گیا وَاعْبُدِ اللَّهَ کہ اپنے رب کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور اسی طرح پڑوسی کے ساتھ اور دور کے پڑوسی کے ساتھ، اور ہمیشہ جو ہم نشین کلیگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ، اور جن کے تم مالک ہو یعنی اپنی غلاموں کے ساتھ، متاحتوں کے ساتھ۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ سارا غصہ جو ہے وہ اپنے ملازموں پر نکالا جاتا ہے، کوئی بھی انسان کو غصہ کسی اور کا ہوتا ہے جو اپنے متاحت ہوتے ہیں ان پر غصہ اتار دیا جاتا ہے۔ اور آگے اسی پارے کے اندر فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس، بعض لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ تو بخل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ جب انسان صبح کرتا ہے دو فرشتے اترتے ہیں اور ایک اعلان کرتا ہے اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے تو ان کے مال کو
کو زیادہ کر دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ جو بخل کرے روک کے رکھے تو بھی اس کو عطا نہ کر، تو بھی اس کے لیے روک کے رکھ، اور دوسروں کو بھی بخل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ بخل نہ کرے بلکہ سخاوت کیا کرے کہ اللہ نے اس کو جو مال دیا ہے یہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا کرے۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ جو ہے اپنے مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو ان پر بھی کوئی اجر نہیں ملے گا کہ وہ کرتے ہی دکھاوے کے لیے ہے۔ اور آگے اسی پارے میں فرمایا گیا اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت کے اندر ہو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہمیشہ کے سائے کے اندر ہم ان کو داخل کریں گے۔ اور ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے دنیا کے اندر وہ اس لیے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، یعنی ان کی اطاعت کی جائے، رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ اور آگے والا فلا وربک لا یؤمنون، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، تو وہ فیصلے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ منافق جو ہے وہ بظاہر کلمہ پڑھتے لیکن اندر سے جو ہے وہ اسلام کے دشمن ہوتے۔ سب سے زیادہ منافقوں نے نقصان پہنچایا اسلام کو۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے بات سنی، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا یہودی سچا ہے، تو منافق کہنے لگا کہ اب عمر کے پاس جاتی ہیں، تو سیدنا عمر کے پاس آتی ہیں۔ یہودی کہنے لگا اے عمر آپ جو ہے دیکھ لو آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، تو عمر کہنے لگا رکو انتظار کرو۔ تو عمر گھر کے اندر گئے، تلوار اٹھائی اور آ کر اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا جو اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں قبول کرے گا پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ تو اس پر بعض جو ہے اس کے قبیلے والوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کلمہ گو کو عمر نے مار دیا۔ تو اس پر اللہ نے آیت اتار دی، فرمایا اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ آپ کا فیصلہ قبول نہ کرے، اس لیے ہر کام کے اندر آپ کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے۔ اور آگے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین۔ ہم ہر نماز کے اندر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں چار طرح کے اللہ رب العزت نے بتا دی ہے، تفصیل بیان کر دی کہ جن پر انعام کیا وہ نبی ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، یہ بڑے ہی اچھے دوست ہیں۔ اور آگے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم یہ کہتے ہو کہ میدان جنگ کے اندر جائیں گے تو ہمیں جو ہے موت آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ تو فرمایا تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ، موت تو تم کو وہیں آ جائے گی۔ اس لیے میدان جنگ کے اندر موت جو ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ ہر ایک کو آ کر ہی رہے گی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے محبوب نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت ہے، مرض الوفات کے اندر ہے، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کہا اے خالد کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا خالد اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میں نے ہر غزوے کے اندر حصہ لیا، میں نے اتنے زخم کھائے اور اتنی جنگیں جیتی، لیکن آج خالد جو ہے وہ بستر پر عام لوگوں کی طرح اس کو موت آ رہی، شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو شہادت جو ہے یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تمنا کی تھی لَوَدِدتُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَىٰ ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اور آگے فرمایا جو کسی کی اچھائی کی سفارش کرے گا تو اس کو حصہ ملے گا، جو برائی کی سفارش کرے گا اس کو بھی حصہ ملے گا۔ تو ہمیشہ اچھائی کی انسان کو سفارش کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا جس مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، انجانے میں قتل کر دیا، غلطی سے قتل کر دیا، تو اس کی جو ہے کفارہ بیان کر دیا، غلام کو آزاد کرے یا دیت عطا کرے یا دو ماہ روزے رکھے۔ اور اگر فرمایا جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، جان بوجھ کر قتل کر دیا، پھر اس کا بدلہ کیا ہے فجزاؤہ
جہنم، تو اس کا بدلہ کیا؟ وہ جہنم میں جائے گا، بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ بھی اس پر ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنت بھی ہوگی، وأعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے ایسے بندے کے لیے پھر دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب اللہ کے فرشتے جو ہے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے تو ان سے پوچھتے تم کیسے تھے، تو وہ کہتے ہم بڑے زمین کے اندر کمزور تھے، تو فرشتے کہتے تھے کہ تم نے اللہ کی زمین کو وسیع نہیں پایا، تم ہجرت کر جاتے، لہذا ایمان کو بچا کر لے کے جانا۔ اگر انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو کہ وہاں جو ہے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، نماز پڑھنا جو ہے مشکل ہے، تو اس کو چاہیے وہ ہجرت کر جائے تاکہ اپنا ایمان بچا کر لے جائے۔ اور آگے فرمایا جب تم زمین کے اندر سفر کرو، کوئی حرج نہیں نماز کے اندر قصر کرو، جو ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو نمازوں کے اندر قصر ہوتی ہے، جو انسان اتنا سفر طے کر لیتا ہے اس کی پھر نماز قصر کی جائے، 4 رکعت والی نماز کے اندر 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور 3 رکعتیں یا 2 رکعتیں وہ مکمل ہی پڑھی جائیں گی۔ اور اسی طرح سنت و نوافل جو ہے اگر انسان سفر جاری ہے پھر آگے سفر کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ پڑھے، اگر جو ہے وہ اس کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سنت و نوافل پڑھ لے، لیکن وہ فرض کے اندر جو ہے وہ قصر کرے۔ اور آگے صلاۃ الخوف کی نماز کسی حال کے اندر بھی معاف نہیں ہے، کہ میدان جنگ کے اندر جس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، صحابہ کی یہ تمنا تھی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، تو اس کا ایک خاص طریقہ بیان کر دیا، حضور نے 2 رکعتیں ایک گروہ کو پڑھائی، وہ پھر چلا گیا، دوسرا گروہ آ کر پھر ان کو 2 رکعتیں پڑھائی، پھر ہر ایک نے اپنی اپنی جو ہے وہ نماز پوری کر لی۔ اور آگے فرمایا کہ تم جو ہے بزدل نہ ہو جاؤ، اور بے شک ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اور اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی معافی اللہ رب العزت جب تک انسان پکی سچی اس سے توبہ نہیں کر لیتا تو شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اے ایمان والو تم ہمیشہ قائم رہو، انصاف کے ساتھ قائم رہو، انصاف کرنے والے بنو، چاہے اس سے کسی دشمن کو بھی فائدہ ہو رہا ہو آپ کے پھر بھی لیکن انصاف کرو، انصاف کا ترازو کو نہیں چھوڑنا۔ اور آگے فرمایا بشر المنافقین، منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہاں خوشخبری، اب یہ عذاب کا منافقوں کو یہ خوشخبری تو نہیں، یہ تو بری خبر ہے، لیکن یہ خوشخبری کا لفظ بشر المنافقین کیوں کہا گیا؟ وہ اس وجہ سے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے لیے خوشخبری، کہ میرے لیے خوشخبری ہو، لیکن منافقوں کے لیے تو خوشخبری کوئی ہے ہی نہیں۔ منافقوں کے لیے اگر خوشخبری بھی یہی ہے کہ ان کو عذاب ہی دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا منافقوں کی پھر مثال بیان کر دی، منافق جو ہے وہ دھوکہ دینے کی اللہ کو کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کون، اللہ تو سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب نماز کے اندر آتے ہیں تو بڑے سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی الکفر، فرمایا کہ مومن کو مسجد کے اندر آ کر ایسے سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی کے اندر آ کر ملتا ہے، اور منافق مسجد کے اندر آ کر ایسے ٹکرے مارتا ہے جس طرح کوئی پرندہ جو ہے پنجرے کے اندر چلا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا منافق کی نماز کیا ہے؟ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ وقت کو ٹال دیتا ہے، جب وقت ختم ہونے لگتا ہے پھر آتا ہے جلدی سے 4 ٹھونگے مارتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ منافق کی نماز ہے۔ اور آگے کبھی ادھر ہو جاتے ہیں کبھی ادھر، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پھر عذاب کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ جہنم کے طبقات ہیں، کسی طبقے کے اندر یہودیوں کو، کسی کے اندر مجوسیوں کو، کسی کے اندر عیسائیوں کو، کسی کے اندر نافرمانوں کو، اور سب سے نچلا طبقہ جس کو حاویہ کہا جاتا ہے، جس سے جہنم بھی روزانہ پناہ مانگتی ہے، اس کے اندر منافقوں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو منافقوں سے محفوظ رکھے، نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آگے فرمایا جو لوگ جنہوں نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے اور اللہ کی رستی کو مضبوطی کو پکڑ لیا، اللہ کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اور دین کو خالص اللہ کے لیے کیا، بس فرمایا آگے آخر میں فرمایا گیا تمہارے رب کو کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر کرنے والے بھی ہو، ایمان بھی لے آؤ، اور اللہ تو بڑا ہی قدردان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ